السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حسن انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن، پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو۔ ناظرین، آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آنکھوں کے مسائل، آنکھوں کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ابھی اگر ہم دیکھیں تو پہلے کے زمانے کے اندر 40 سے 50 سال کی عمر کے جو بزرگ ہوتے تھے ان کو چشمہ لگتا تھا، بٹ انفارچونیٹلی ابھی تو اسکول گوئنگ بچوں کو چشمہ لگنے شروع ہو گئے۔ سروس کے حساب سے 2.2 بلین پیپل ایسے ہیں جو ویژن کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، اور پاکستان کی اسٹڈیز کے حساب سے دیکھیں تو 20 سے 30% اسکول گوئنگ بچے ہیں جن کو ویژن میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، وہی والی بات ہے، ہم اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی بہت میجر کوئی چیز نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اس سے پہلے ہم کسی نہ کسی آپتھمالوجسٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی آپٹکس کی دکان ہوتی ہے جہاں پہ ہم جا کے ٹیسٹ کر ہوتے ہیں، بٹ وہ آبویسلی کریڈیبل اور ریلائبل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے اگر ہم برعکس کریں تو آبویسلی موتیوں کے معاملات ہوتے ہیں، ہم آنکھوں کو رگڑ لیتے ہیں جب مٹی چلی جاتی ہے یا پھر بال چلا جاتا ہے، تو پھر اس میں ہم کیا ڈیمیجز ہوتے ہیں آنکھوں کے ساتھ، وہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں نا، اگر ان کے بارے میں بتاؤں تو ایک بہت بہترین سا ہاسپٹل ہے FIO ہاسپٹل کے نام سے۔ اب میرے سامنے آبویسلی نظر میں آیا، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، سب چیزیں دیکھیں، میں نے دیکھا چلیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹرائی آؤٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں گیسٹ کو تبھی بلاؤں گا جب میں پراپر طریقے سے ریسرچ کروں گا، پراپر طریقے سے جا چکا ہوں گا۔ تو میں وہاں پہ گیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گیا، اور جا کے پھر میں نے انوائرمنٹ دیکھا تو اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی تو انہوں نے ماشاء اللہ سے بنائی ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے بنائی ہے، ایک ایک چیز ڈیٹیل سے بنائی ہے۔ دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ وہاں کا جو اسٹاف ہے وہ بہت کوآپریٹیو ہے، وہ بہت ہاسپٹل ہے، مطلب وہ ہاسپٹیلٹی آپ کو بہت طریقے سے دیتے ہیں۔ تیسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ پراپر طریقے سے کیس سٹڈی ہوتی ہے، پراپر طریقے سے کیس ٹیکنگ ہوتی ہے، پھر کیس سٹڈی ہوتی ہے، پھر کنسلٹیشن ہوتی ہے، پراپر پورا پروسیس ہے، پورا ایک پیٹرن ہے، ایسی نہیں کہ بس منہ اٹھا کے چلے گا اور آپ کا کام ہو گیا۔ جبھی آبویسلی لوگ ان کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، جبھی ان کے بہت بہترین سے ریویوز ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب ان سے آخر میں ملا جاتا ہے تو جس نفاست سے یہ آپ سے بات کرتے ہیں، جو ان کا حسن سلوک ہے، جو ان کا بات کرنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ کیا ہی کہنے ہیں، وہ پھر انسان ویسے ہی کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، پراپر طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے ہر مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ اسی والے سے آج بات کریں گے، اور انہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی آبویسلی پاکستان کے اندر لے کے آئے ہیں، ایشیا کے سیکنڈ ہیں اور پاکستان کے پہلے ہیں، اسمائل پرو، چشمہ بالکل جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، نکال دیتے ہیں، یہ لیسک اور ان تمام چیزوں سے بہت آگے جا کے بات ہے، اور اس پہ تو ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے بلا شبہ ٹاپ کے آپتھمالوجسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد خٹک صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح سے میں نے انٹرو میں بتایا ہے، ماشاء اللہ سے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے، انوائرمنٹ بہت بہترین ہے، آپ کا جو اسٹاف ہے وہ بہت ہاسپٹیلٹی دیتا ہے، ہر طریقے سے اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں، میرے پاس ویسے تو بہت سارے سوال ہیں، لیکن اگر ہم شارٹ کوئکلی بتا سکیں آپ کہ FIO ہاسپٹل اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آبویسلی بہت سارے ہاسپٹلز ہیں پاکستان کے اندر، بس کھل جاتے ہیں، لیکن آپ نے ایک ایک چیز پریسائسلی ڈیزائن کیا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے، اسٹاف کیا ہے، لوگ کیا ہے، ماشاءاللہ سے بزنس ڈیولپمنٹ کے بھی لوگ ماشاءاللہ سے آپ کے اتنے اچھے اور خوبصورت طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کیونکہ وہ لوگ تو بات ہی نہیں کرتے کسی سے، لیکن آپ کے ہاسپٹل میں ہر بندہ فرینڈلی ہے، ہر بندے سے آپ بات کرو گے، ہر بندہ آپ کو پراپر طریقے سے گریٹ کرتا ہے۔ یہ کیسے سوچا آپ نے؟ بیسیکلی جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے آپتھمالوجی کی، تو جب پاکستان میں ہماری ٹریننگ ہو گئی تو اس کے بعد میں آسٹریا ویانا گیا، اس کے بعد امریکہ گیا، تو جب بندہ ادھر آتا ہے، اپنے ہاسپٹل جاتا ہے، جس طرح فار ایگزامپل آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، تو ادھر ایک عجیب قسم کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اسٹاف کا، لوگوں کا، آپ ادھر نہ بیٹھیں، ادھر نہ بیٹھیں، یہ کریں، مطلب ڈاکٹر آپ کے ساتھ بات ہی صحیح نہیں کر رہا۔ تو یہ چیزیں بائی اٹ سیلف مجھے بہت ہی ہارٹ کرتی، کیونکہ میں نے باہر لوگ دیکھے جس طرح لوگوں کو ہاسپٹیلٹی ملتی ہے، لوگوں کے ساتھ پراپر ٹائم ہوتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ڈاکٹر کے پاس مریض بیٹھ جاتا ہے تو ڈاکٹر آخر میں ایک کویسچن اس سے کرتا ہے کہ آپ کا اور کوئی کویسچن ہے، تو اس کے بعد اس کو رخصت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہم اسے کہتے ہیں یار جائیں، بس جائیں، نکال دیتے ہیں، جس طرح سرکاری اسپتال یا دوسرے لوگوں میں، دوسرے ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاسپٹل میں ہم نے اس طرح کیا کہ اپنے لوگ ٹرین کیے۔ صحیح ہے، ہمارے ہاسپٹل میں آپ آئیں، سارے ہم نے فریش گریجویٹ ہم لیتے ہیں، ہمارا سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ فریش گریجویٹ لیں، اس کی خود ٹریننگ کریں، اس کو روزانہ ہم 8 بجے میٹنگ کرتے ہیں۔ اچھا، ہر تینوں ہاسپٹل کا آن لائن میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ہم یہ چیزیں اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں مریض صرف اس بیماری کا مریض نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہت مایوس ہوتا ہے، اس کی ڈپریشن ہوتی ہے، اس کے بہت اور
اگر آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جاتے ہیں, آپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کی بہت ساری بیماریاں اس طرح ہیں, میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں نا کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن میرے پاس مریض آ جاتا ہے نا, میں اسے کہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں, آج اگر پاسبل نہیں ہے انشاءاللہ کچھ مہینوں میں, سال میں یہ پاسبل ہو جائے گا, اس بیماری کا ٹریٹمنٹ آ جائے گا. تو وہ مریض بالکل کھل جاتا ہے, وہ باتیں شروع کر لیتا ہے, وہ مطلب خوش ہو جاتا ہے. اس طرح ہم نے اپنے اسٹاف کو اس طرح ٹرین کیا ہے کہ مایوس نہیں کرنا, آپ نے حوصلہ دینا ہے, امید دینا ہے, آپ نے اس کی ہاسپٹیلٹی کرنی ہے. دیکھیں اگر آپ ایک بندے کو کہیں آپ کے کمرے میں آ جاتا ہے, آپ اسے کچھ بولتے نہیں ہیں تو وہ بیچارہ تو بیٹھتا نہیں ہے. اگر آپ اسے صرف انوائٹ کریں کہ آئیے جی بیٹھیں, اتنا سا فرق ہوتا ہے, تھوڑی سی عزت دیتے ہیں بس. ہاں بس وہ بول پڑتا ہے. تو ہمارے ہاسپٹل میں صرف یہ کلچر جو ہے, میں نے تو ڈیفینیٹلی میرا فل فوکس ہے اس پہ کہ ہمارے تینوں ہاسپٹل میں, بلکہ میں ایک رول ماڈل بنانا چاہتا ہوں ہاسپٹلس کی کہ لوگ اس طرح کے ٹریٹمنٹ کریں. باقی ٹریٹمنٹ تو اللہ کی طرف سے ہے, شفا تو وہ دیتے ہیں. اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں, اسے صحیح ہاسپٹیلٹی دیں, اس کو صحیح عزت دیں, تو میرے خیال میں اس کی آدھی بیماری تو ٹھیک ہو جاتی ہے. بے شک. اسی طرح سے آپ کا کیس اسٹڈی بھی بننے شروع ہو جائے گا FI ہاسپٹل کی, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا ڈاکٹر مشتاق صاحب, ابھی جس طرح سے دور چل رہا ہے 2026 کا, آپ کو بھی پتا ہے کہ 4 مہینے کے جو بچے ہیں وہ اسکرین ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. فون بھی اب عام ہو گئے, ٹیبلٹس میں گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, TV تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں ڈیجیٹلی امپیکٹ تو پڑ رہا ہوتا ہے, اور آنکھوں پہ بہت ضروری امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. اچھا کچھ اسٹڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ 2050 میں ہر ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ چشمہ لگائے گا. یہ بھی خطرناک بات ہے. تو یہ بتائیں کہ اسکرین ٹائم کتنا کنٹرول کرنا ضروری ہے, اور بچوں کو ہم کتنا اسکرین سے دور رکھیں تاکہ بچوں کی سیفٹی اور بچوں کی ہیلدی ایکٹیویٹی رہے. دیکھیں اسکرین ٹائم یہ تو دیکھیں سارے, اگر فار ایگزامپل کسی سے بھی پوچھیں وہ یہی اتنا سینس ساروں کا ہے کہ یار اسکرین ٹائم ٹھیک چیز نہیں ہے آنکھوں کے لیے. اور اگر آپ کوریا, چائنا, سنگاپور یہ کنٹریز دیکھیں نا, 80% بچے جو ہیں کلاس میں آپ دیکھیں گلاسز یوز کرتے ہیں. اچھا, جو بچہ گلاس یوز نہیں کرتے اس کو اسپیشلی بھجوایا جاتا ہے پیرنٹس کے پاس واپس کہ یہ گلاسز یوز نہیں کرتے. کیوں؟ تو مطلب یہ جو اربنائزیشن ہو رہی ہے, اسکرین ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. جس طرح ہم ویلیج میں رہتے تھے, کوئی بچہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا تھا کہ بھی گلاسز یوز کرتے ہیں. آج کل تو میرے خیال میں آپ لوگ بچے ہی دیکھ رہے ہیں کہ سارے گلاسز یوز کرتے ہیں. صحیح ہے. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسکرین ہے. کیونکہ دیکھیں جب اس کی گروتھ ہوتی ہے اور وہ سارا دن موبائل دیکھتے ہیں یا کتاب دیکھتے ہیں, تو برین اس طرح ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ دور کی ویژن ہے ہی نہیں, تو سارے آئی کا ویژن جو ہے ادھر جمع کر لیتا ہے نزدیک. تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے, دیکھیں جب بچے ہم سے موبائل مانگتے ہیں یا فار ایگزامپل موبائل دیکھتے ہیں, سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس خود یوز کرتے ہیں. پہلے وہ خود اپنے موبائل میں لگے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بچے موبائل میں لگے ہوتے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل پیرنٹس یہ کریں کہ گھر میں موبائل یوز نہیں کریں گے سوائے فون کے, مطلب آفس باقی جگہوں پہ یوز کریں, لیکن یہ ہے کہ اپنے گھر میں بچوں کے سامنے یوز نہ کریں اور بچوں کے ساتھ کھیلیں, اس کو ٹائم دیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. ادروائز دس از اے بگ ڈائلیما. اگر جس طرح آپ نے کہا کہ 2050 تک مور دین 50% لوگ گلاسز یوز کریں گے, بچے. اور گلاسز آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب دنیا اسی طرح دیکھ نہیں سکتے, آپ ایک خاص, جس طرح دوربین میں آپ کو بولوں, دوربین میں آپ کو دے دیتے ہیں کہ یار پوری عمر اس میں دیکھنا ہے. ایک خاص فیلڈ ہوتا ہے. مطلب جب آنکھوں گلاسز میں دیکھتے ہیں تو گلاسز میں تو ایک خاص فیلڈ ہوتا ہے, آپ کا پورا وائٹ فیلڈ تو نہیں ہوتا. جس طرح میں ادھر یہ اسکرین میں نظر آ رہا ہے, وہ کیمرہ بھی مجھے نظر اس طرح نہیں ہوتا. یہ بلکہ وہ ایک ٹنل میں دیکھتے ہیں, وہ ٹنل اس کی پوری لائف اس کی ٹنل ویژن ہو جاتی ہے. وہی جانتا ہے جو اس طرح سے دیکھ رہا ہے. ہاں, جس کے اسپیشلی موٹے گلاسز ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ چیز ہے, جن بچوں کی گلاسز شروع ہو جاتے ہیں 18-20 سال تک, تو وہ 10 سے اوپر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, گاجر, لیور, گوشت, دیکھیں بچے آج کل گوشت بھی نہیں کاٹتے. یہ سارے چیزیں جو ہیں اس کے لیے, آنکھوں کے لیے وٹامن اے اس میں بہت ضروری ہے. اچھا, وٹامن اے بہت ضروری ہے. دیسی گھی یا جو ہمارے آج کل آئل آتے ہیں, اس میں تو گورنمنٹ نے یہ پابندی لگائی ہے وٹامن اے اینڈ ڈی اس میں ڈالیں. اچھا, اے اور ڈی ہوتی نہیں ہے کیونکہ آؤٹ سائڈ یہ نکلتی نہیں ہے, ڈی نہیں بنتے. وٹامن ڈی تو بالکل باہر بنتے ہیں جب آپ کو سن ایکسپوجر ہو. وٹامن اے جو ہے وہ آپ کے جو اگر مکھن لیں, دیسی گھی لیں, آپ گوشت لیں, لیور,
गाजर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये बच्चे आजकल ये नहीं खाते, फास्ट फूड का जंक फूड खा रहे हैं, ये जंक फूड से जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से भी तो बच्चों की बात हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिस तरह से मैं हूँ, हमें 8-8 घंटे जो है वो लैपटॉप किसी न किसी तरीके से यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि काम ही ऐसा है। तो हम जैसे लोग क्या करें, मतलब हम ऑब्वियसली हम गैप लें, हम 20-20-20 वाला स्टेप्स रखें, हम क्या करें? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपका एडल्ट एज है तो आपकी विजन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी ग्रोथ स्टॉप है। ठीक है, ग्रोथ जो है 18 to 21 ईयर यहाँ बस ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, आई की ग्रोथ नहीं होती। ओके, तो आई में ये चेंजेस नहीं आते। अगर आप कहते हैं कि मैं लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरे विजन कम हो जाएगा, नहीं, आपका कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक फ़र्क ज़रूर पड़ता है, ड्राइनेस। देखिए, जब आप स्टेयरिंग करते हैं, आप इस तरह लैपटॉप में लगे होते हैं ना, हमारा कार्निया जो है ये ब्लैंक से ऑक्सीजन लेती है। जब हम इस तरह ब्लैंक कर लेते हैं तो एक दफ़ा सांस ले लेती है। अगर आप इतने इसमें बिजी होते हैं तो आंख बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। ड्राई हो जाते हैं मीन्स इसकी सांस रुक जाती है। जब आप सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ये सख्त सख्त लगते हैं और इसकी मतलब जिस तरह बीमार होते हैं आंखें। तो आंखों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए तरीका ये है कि आप एक खास डिस्टेंस पे रखें, दूसरे कि इतना इंटर ना हो स्क्रीन में, इतना इंटर ना हो। अगर इतना सीरियस काम है तो थोड़ा सा इसमें वक्फा लें। अगर आप 20 मिनट काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा वक्फा लें। ठीक है, इस तरह नहीं है कि बस आप घंटों घंटों लगा रहे हैं। आंखों का भी ख्याल रखेंगे ना, या तो फिर आर्टिफिशियल टीयर ये चीज़ों का सपोर्ट लेंगे, अदरवाइज तो आईज बर्निंग करेंगे, रेड होंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी विजन फिर कम हो जाती है। आंखें इससे तो ख़राब होती हैं। आंखें इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं है कि आप यूज़ करें, इसका कुछ ना करें। इस तरह बिल्कुल नहीं है। और रेगुलरली चेकअप भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, हम मतलब आप किसी से पूछें आपकी विजन ठीक है, वो कहे यार ठीक है बस, हाँ मुझे तो नज़र आते हैं, वो चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो यार चेक करें ना, इससे काफ़ी बोझ पड़ता है आंखों पे, इतना बोझ पड़ता है कि मतलब कनेक्टेड है, सब चीज़ें कनेक्टेड है। देखिए, अगर एक मशीन में छोटा सा फॉल्ट है, आप उसकी फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट नहीं करते, वो बड़ा फॉल्ट बन जाता है। एक दिन आपको बिल्कुल इस तरह का इमरजेंसी बना देता है ना। इस तरह आंखें, अगर आंखों का थोड़ा सा मसला है, आप कहते हैं यार चलाएं तो सही, लेकिन एक दिन इस तरह रुकाएंगे ना, जिस तरह आजकल खान साहब का मसला हुआ, जी वेन ब्लॉक हो गया, इस तरह के मसले फिर बन जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि आंखों का अर्ली प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर छोटा सा मसला है तो भी आपने डॉक्टर को बताना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अर्ली प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को किस उम्र में विजिट करवाना चाहिए? मेरा तो बिल्कुल एडवाइस है कि 5 साल पे ज़रूर 100% 100% बोल रहा हूँ। हमारे देखें, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स भी सर्टिफिकेट नहीं मांगते, हर जगह पे सर्टिफिकेट। फिर नौकरी जब देते हैं उसे कहें यार सर्टिफिकेट लाएं, तो यार 5 साल पे भी एक दफ़ा चेक कर लेना कि यार उसकी विजन ठीक है कि नहीं। बच्चे को क्या पता कि मेरे आंख में विजन नहीं है। हमारे पास यकीन माने कि रोज़ाना इस तरह के यंग लड़के आते हैं, 15 साल 20 साल, एक आंख में विजन होती नहीं है। क्यों? लेजी आई, एम्ब्लियोपिया, शुरू से विजन कम था। 10 साल तक इजीली ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर बच्चे का विजन कम है, 10 साल तक उसकी बहुत अच्छी विजन की ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर 10 साल तक उसकी ट्रीटमेंट ना हुई और उसकी उम्र 10 साल से बढ़ गई तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। यानी कि इतना बड़ी चीज़ है, अगर फैमिली पेरेंट्स जो वो प्रिवेंट कर सके तो वो कर सकता है। तो 5 साल पे ज़रूर एक दफ़ा अपने बच्चे का विजन ज़रूर ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे एज एन अडल्ट हमें कब जो है वो विजिट करना चाहिए? हर साल विजिट करना चाहिए? देखिए, हमारे एडल्ट जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल आंखों का कोई मसला नहीं है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो एनुअली ज़रूर चेक करना चाहिए। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई मसला नहीं है, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप 40 को पहुंच जाते हैं, 40 साल के बाद नियर का विजन कम हो जाता है, या आप दूर पकड़ते हैं, गुजारा करते हैं, लेकिन 40 साल पे दिस इज यूनिवर्सल। 45 पे तो ज़रूर आप नियर ग्लासेस लगाएंगे। सही है, ये 100%। ये कोई इससे मुस्तस्ना ऐसे है ही नहीं। अगर इसमें इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, जो भी है, लगाना पड़ेगा, नियर वाला लगाएंगे। आप देख लें, शर्तन देख लें, वो 100% लगाए। ट्रम्प भी है ना, नियर वाला ग्लास लगाए। तो इसके लिए तो हमने पाकिस्तान में एक नई टेक्नोलॉजी भी लाई है, प्रेस बयान, जिससे नियर वाले ग्लासेस भी आपके खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जी, यानी कि वो 40+ ऑब्वियसली सेफ है उन लोगों के लिए। सेफ है, ठीक है। उसके नियर ग्लासेस खत्म हो जाते। नियर भी बहुत झंझट होता है, देखें गायब हो जाते हैं कि कौन से जेब में है, किधर है, इधर से कॉल आ रही होती है, कभी मैसेज, तो ये चीज़ें होती है। और फिर वो ऑब्वियसली ये वाली सारी चीज़ें जिस तरह से भी आपने कहा, ये माशाल्लाह से मशीन है, और ये पाकिस्तान के अंदर हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, ऐसा ही है। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी है
کہ جو باہر کی دنیا میں ہے اس سے بالکل کم نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت ہی مطلب کوئک کا۔ پاکستان میں سب سے دیکھیں لندن سے، یو کے، امریکہ سے بہت سارے ٹریٹمنٹ کے لیے پیشنٹ آتے ہیں مجھے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیوں ادھر آتے ہیں؟ ادھر نمبر نہیں آتا، کنسلٹنٹ کے ساتھ ملنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ آج میں کراچی میں بیٹھا ہوں نا، آج بھی کوئی کہے کہ میں نے پردے کا یا موتیا کا آپریشن کرنا ہے، آج بھی آ جائے، سیدھا میرے ساتھ ملے گا، آج ہی اس کا آپریشن۔ کل حیدرآباد سے ایک نرسنگ پروفیسر آئی ہوئی تھی، دونوں آئیز میں ویویٹی لینز جو کہ بہت کاسٹلی لینز ہے امریکن، دونوں آئیز میں شام تک اس نے لینز بھی لگا لیے، ایک آنکھ کی پٹی بھی میں نے ہٹا دی اور وہ چل بھی پڑی۔ کیا بات ہے! اس طرح کے ٹریٹمنٹ، کوئک ریسپانس یا کوئک ٹریٹمنٹ صرف پاکستان میں اویلیبل ہے، جو آپ کو کنسلٹنٹ لیول کا ڈاکٹر آپ کو ڈائریکٹلی اویلیبل ہے، وہ کسی ملک میں اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان اس معاملے میں تو بہت بہت اچھا، اور ٹیکنالوجی بھی سب سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم واپس آئیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے ہم اسمائل پرو کے بارے میں۔ اسمائل پرو ایک بہت بہترین ٹیکنالوجی ڈاکٹر صاحب نے انٹروڈیوس کیا پاکستان کے اندر، کہیں مت جائے گا، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن، پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو۔ ناظرین، ابھی جس طرح سے ہم نے باتیں کی تھی اسکرین ٹائم کے حوالے سے، اور ایز پیرنٹس ہمیں کس ٹائم پہ کس ایج میں اپنے بچے کو لے کے جانا چاہیے ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹیکنالوجیز کے بارے میں، مشینری کے بارے میں، اور جس طرح سے ماشاء اللہ سے آپ پاکستان میں واحد اور سب سے پہلے ہیں اوبیسلی اسمائل پرو لے کے آنے والے، اور میں نے بہت ساری چیزیں اس کی دیکھی تھی، 9 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ چشمہ اتر جاتا ہے، مطلب جو آپ بول رہے تھے کہ ٹنل ویژن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہی والی بات ہے کہ وہی شخص جانتا ہے کہ ٹنل ویژن کیا ہے جو شخص بیچارہ یا بیچاری چشمہ پہن رہا ہے، تو ان کے لیے تو یہ بہت خوشخبری ہے۔ تو اس خوشخبری کے بارے میں ذرا بتائیں، اس مشین کے بارے میں، اس ٹیکنالوجی کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کیئر نہیں ہوتی اس کے بعد، اوبیسلی کیئر تو چھوٹی چھوٹی کیئر تو ہوتی ہے، لیکن میں ویسے بول رہا ہوں کہ اس میں کوئی ڈرائی آئی والے مسئلے نہیں ہوتے جس طرح سے لیسک کے اندر ہوتا ہے۔ لیسک بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ اسمائل پرو اوبیسلی جدید ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ اچھا دیکھیں، اسمائل پرو ایک اس طرح کی پروسیجر ہے جو پاکستان میں فرسٹ ٹائم اسمائل پرو میں نے انٹروڈیوس کیا، اب تک آلموسٹ 3000 سے زیادہ کیسز میں نے کیے۔ تو کیوں میں اس ٹیکنالوجی کی طرف گیا؟ دیکھیں، اگر آپ ہمارے میڈیکل پروفیشن میں دیکھیں، جتنے بھی پروسیجرز ہوتے ہیں یا آپریشن ہوتے ہیں، پہلے آپریشن ہوتا تھا فار ایگزامپل اگر ایبڈامن یا آپریشن ہوتا تھا تو پورا اوپن کر کے فار ایگزامپل کڈنی سے یا گال بلیڈر سے سٹون نکال لیتے تھے اور پھر پورا اسٹچ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج کل اس طرح ہوتا ہے کہ ادھر ایک پروب لگا لیتے ہیں، ایک پروب ادھر لگا لیتے ہیں، اندر کام کر لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، شام کو بندہ گھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے آنکھوں میں اب تک جو آپریشن ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے تھے کہ جب ہم لینز لگاتے ہیں یا موتیا ہٹاتے ہیں تو اس کے لیے آنکھ کو کاٹنا پڑتا تھا اور پھر اس میں سٹیچز لگتے تھے اور 40 دن تک اس کے پریز ہوتے تھے، چیزیں ہوتی تھیں۔ آج کل وہ چیزیں ختم ہو گئی، بلکہ ہم لینز جو لگاتے ہیں بالکل سٹیچ ہی نہیں آتا، انجیکشن بھی نہیں لگاتے، اور اسی طرح موتیا ہٹا دیتے ہیں لیزر کے ساتھ، اور نہ کوئی کٹ ہوتا ہے، نہ کوئی پریز اتنی ہوتی ہے کہ 40 دن تک کریں۔ اسی طرح جب آپ ریفریکٹیو پروسیجر میں آتے ہیں گلاسز ریموول کے لیے، گلاسز ریموول کے لیے فار دا لاسٹ 30-35 ایئر یہی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی تھی کہ کارنیا کے اوپر کٹ لگائیں 20 ملی میٹر، اچھا، اور کارنیا کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کریں، ایک حصہ اوپر اٹھائیں، ایک حصہ نیچے رہیں، اور پھر لیزر سے اس کو جلائیں، صحیح ایبیلیٹ کریں، اور پھر وہ دوسرے والا حصہ اس کے اوپر رکھیں اور پھر اس کی ہیلنگ ہو جائے۔ اب آپ خود سوچیں کہ 20 ملی میٹر کٹ جب آپ کارنیا پہ لگاتے ہیں اتنا پریسائز، تو یہ تو ہے تو ایک ہاربل چیز۔ اگر آپ آنیسٹلی کسی کو بتائیں نا، میرے خیال میں کوئی بھی اس کی طرف جائے گا بھی نہیں، وہ کہے یار نہیں کرنا میں نے ایسے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس نے کہا کہ لاہور سے آیا ہوا تھا اسلام آباد، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ڈائریکٹلی لیزر دے دیں لیکن میں نے کارنیا پہ کٹ نہیں لگانا۔ میں نے کہا یار بات بہت اچھی کی، میں آپ کے لیے دوسرے پروسیجر لایا ہوں، اس میں کٹ نہیں لگے گا، تو پھر میں نے اس کا اسمائل پرو کروایا۔ ٹھیک، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کٹ لگتا ہے، لیزر اس میں جو ایبلیشن کرتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی چونکہ 30-35 سال پرانی ہے، تو آج کے دور میں تو یہ چیز میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو میں نے اس میں بہت ہی سپیس دیکھا کہ یار یہ چیز ہمارے ملک میں جو ینگ طبقہ ہے، جو ینگ لوگ ہیں، گلاسز یوز کرتے ہیں، اس کے لیے اتنا بڑا کٹ لگا لیتے ہیں کارنیا پہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو وہ واقعی جو میں نے سٹارٹ کیا، اب تو الحمدللہ 3-4 سال ہوئے کہ میں یہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے. تو اگر مجھ سے پوچھے نا، زمین اور آسمان کا فرق ہے. اچھا. اگر میرے ساتھ دوسرا آپتھالمولوجسٹ بیٹھا ہے نا، وہ تو آپ کو کہے گا کہ کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسرا ٹیکنالوجی اس کو پتہ نہیں ہے. اگر وہ خود فار ایگزامپل دوسرے ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں تو پھر اس کو پتہ. یہ میرا بھی اوپینین تھا، میرا بھی یہی خیال تھا کہ کوئی فرق نہیں ہے یار، ایٹ دا اینڈ آف اے ویژن، ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے نظر ٹھیک ہوگا، دونوں کا ٹھیک ہوگا. میرا بھی یہی خیال تھا. لیکن آج جو میں کیٹاگورک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ کے چینل سے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ فرق ہے. اچھا. کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی کارنیا پہ اس طرح بڑا کٹ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے ٹیکنالوجی، فار ایگزامپل اسمائل پرو نہیں ہے پاکستان میں، پھر تو بات الگ ہے. بالکل. پھر تو بات الگ ہے. اگر آپ 1,00,000-2 لاکھ روپے بچانے کے لیے آپ اپنے آنکھ کے اوپر کٹ لگاتے ہیں اور اس سے نظر ٹھیک کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ زندگی کا سوال ہے. اگر آپ کا اسمائل پرو نہیں ہو سکتا، سوٹیبل نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، بالکل پھر بھی کریں. لیکن اگر آپ کے ساتھ اسمائل پرو کراچی میں اویلیبل ہے اور کراچی میں ہی آپ اسمائل فیمٹولاسیک کر رہے ہیں، تو مجھے تو اس کا لاجک نہیں نظر آتا. اور یہ سب 9 سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے. اچھا، اسمائل پرو جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مشین روبوٹک مشین ہے، آ جاتا ہے کارنیا کو ہولڈ کر لیتا ہے، اس کے اندر نمبر بنا لیتا ہے. جتنا نمبر ہوتا ہے اتنا ہی نمبر لیئر بنا لیتا ہے اندر کارنیا کے اندر. اس کے لیے 2.2 ملی میٹر اوپننگ چھوڑ دیتا ہے آپ کے لیے. اسی سے وہ نمبر میں نکال لیتا ہوں صرف. اچھا. ہولڈ کر کے اس سے نکال لیتا ہوں. جو ہی وہ نکل گیا، آپ کی ویژن ٹھیک، آپ اپنا لائف انجوائے کریں. نیکسٹ ڈے میرے ساتھ اپنا فروخت میرے ڈائریکٹر ہیں، رات کو 12 بجے میں نے کیا، صبح 7 بجے ڈرائیو کر کے خود ہاسپٹل آیا. اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا ویژن بالکل ٹھیک ہے. میرا اپنے ڈاکٹر ہے میرے ساتھ، اس نے کروایا، اس کا ویژن 6.5. نیکسٹ ڈے میرے ساتھ کمپیوٹر پہ ڈیوٹی کر رہی تھی. تو مطلب یہ میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑا فرق نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے. اچھا، اس میں کوئی انجیکشن نہیں لگا؟ کوئی انجیکشن، کوئی درد، کوئی کٹ، کوئی لیزر ہی یوز نہیں ہوتا. دیکھیں میں نے لیزر کی بات نہیں کی، ایگزائمر لیزر جو بولتے ہیں، جس سے ایبلیشن کرتے ہیں، اسمیل جاتی ہے کارنیا کی، وہ چیزیں اس میں یوز نہیں ہوتی. تو آج کے دور میں کون آپ کو کہے گا کہ یار آپ ایک کارنیا پہ اتنا بڑا کٹ لگائے جب آپ کے ساتھ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے؟ ایک تو یہ ہوتا کہ کراچی میں نہ ہوتا، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کے ساتھ آپشن نہیں ہے. اگر کراچی میں اویلیبل ہے، اسلام آباد میں اویلیبل ہے، لاہور میں فار ایگزامپل آج کل اویلیبل ہے، اچھا، تو پھر آپ کیوں اپنے کارنیا کے اوپر کٹ لگاتے ہیں جو فلیپ پوری عمر لوز ہوتا ہے؟ اس کی صحیح ہیلنگ نہیں ہوتی. اچھا، پوری عمر لوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ریورس ریٹ کیا ہے؟ مطلب آبویسلی ریگریس ریٹ کیا ہے اس کا اسمائل پرو کا؟ اسمائل پرو میں سب سے کم ریگریشن اگر فار ایگزامپل کسی میں دوبارہ نمبر آتا ہے، وہ سب سے کم اسمائل پرو میں آتا ہے. اچھا. کیونکہ وہ دوسرے میں پی آر کے میں تو بہت ریگریشن ہے، 4-5 سال بعد دوبارہ نمبر آ جاتا ہے. فیمٹولاسیک میں بھی نمبر آ سکتا ہے. اچھا. لیکن اس کی ریپیٹیشن ہو سکتی ہے. آپ لوز فلیپ ہوتا ہے، وہ دوبارہ اٹھائیں یا دوبارہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن اسمائل پرو میں فلیپ وغیرہ ہوتا نہیں ہے، وہ تو وہی اوریجنل کارنیا ہوتی ہے. اس وجہ سے اسمائل پرو کو ریورس یعنی ریوائز نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ریگریشن کے چانسز بالکل نیگلیجبل ہے، نہیں ہے. بس اس طرح سوچیں. ٹھیک ہے. اور یہ کن لوگوں کے لیے ایلیجیبل ہے؟ 18 سال سے 18 سال سے لے کے 40 سال تک، 60 سال تک کر سکتے ہیں. 60 سال تک. لیکن 40 سال کے بعد آپ کا نیئر ویژن جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوگا. اچھا، جن لوگوں کا نیئر ویژن کریکٹ نہیں ہے اور جن لوگوں کا دور کا بھی ویژن کریکٹ نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی اسمائل پرو کر سکتے ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. کیونکہ obviously یہ والی چیزیں بھی تو بہت ہاں بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسمائل پرو ایک اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے کہ میرے خیال میں اگر کوئی اس سے صحیح سمجھے نا، کوئی بھی نہیں کرے گا کہ میں نے پی آر کے کرنا ہے. پی آر کے تو ڈیزاسٹر ہے. ڈائریکٹلی لیزر کارنیا پہ لگا کے کارنیا پہ اتنا بڑا وونڈ بن جاتا ہے، اور الٹرا وائلٹ ریز اور یہ ساری چیزیں آپ کے خراب ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ہمارے پاس بیسک سوال بھی ہیں، کیونکہ آپ کو ہم نے ڈالا تھا سوشل میڈیا پہ، تو بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے تھے. تو کچھ بیسک سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جیسی مٹی چلی جاتی ہے یا آنکھوں کے اندر کوئی بال چلا جاتا ہے تو لوگ فوری جو ہے وہ رگڑنے شروع کر دیتے اور آنکھوں کو ڈیمیج کرنے شروع کر دیتے. جس طرح سے میں نے دیکھا ہے اور سیکھا ہے، وہ یہی سیکھا ہے کہ آنکھوں کو جو ہے وہ ہم رب نہیں کر سکتے. تو یہ ضرور بتائیں کہ رب کرنا کتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے. دیکھیے، آنکھ کو کسی بھی صورت میں رب نہیں کرنا چاہیے. اگر فار ایگزامپل آپ کو سویر خارش یا رگڑنا فار ایگزامپل ضرورت پڑتی ہے،
تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آنکھ میں پانی ڈالیں, اچھا صاف پانی ہو, اوکے, یا اگر کوئی چیز گر جائے, جس طرح آپ نے کہا بال گر جائے, کوئی مٹی یا کوئی چیز گر جائے, تو فوراً برتن میں تھوڑا سا صاف پانی لے کے اس میں آنکھ اوپن کر لیں, اوکے, 1 منٹ, ایک کچھ سیکنڈ کے لیے, اسی وقت وہ صاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ اب بچوں کے اندر جو ہے وہ بہت ارلی ایجز کے اندر لوگ کاجل لگا لیتے ہیں, لوگ مسکارا لگاتے ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں کرتے ہیں, تو یہ کیا ڈیمیجنگ ہوتا ہے آنکھوں کے لیے؟ نہیں, ڈیمیجنگ نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں جو لوگ مسکارا وغیرہ لگاتے ہیں فیمیل اکثر, جب آپ نیچے کر لیتے ہیں سارا مسکارا اس میں سٹیننگ کرتے ہیں, اوکے, کارنیا ساری کنجکٹیوا جو سٹین ہو جاتے ہیں. یہ انٹ ہے, انٹ اس طرح ہوتا ہے کہ ریئیکشن, باڈی کا ریئیکشن اس کو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, انٹ چیز ہے. اوکے, لیکن بعض میک اپ سے اس طرح ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں اسپیشلی فیمیل, وہ فریکوینسی بھی زیادہ ہوتی ہے, ہاں, اس سے ریڈنس آنکھوں کو دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہائپر سینسٹیوٹی ہوئی ہے. میک اپ نہیں کرنا چاہیے آنکھ کے اندر تک, باہر تک کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بلو رے جو چشمہ آج کل چل رہے ہیں, بلو گلاسز, وہ کیا افیکٹو ہے؟ دیکھیں ہمارے بہت سارے ریز, جس طرح سن میں اگر سورج دیکھیں, سورج میں اس طرح کے بہت سارے ریز ہیں جو ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں آنکھ کو. اچھا, ٹھیک ہے. جس طرح الٹرا وائلٹ ریز بھی اس میں ہے جو کہ میکولا کو ڈیمیج کرتے ہیں. اچھا, تو اس کے لیے ہمارے ساتھ گلاسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر فار ایگزامپل تیز سورج ہے وغیرہ ہے اس میں ضرور لگانے چاہیے, ٹھیک ہے, لگانے چاہیے. اسپیشلی بعض ڈیزیزز ہیں اس میں ہم پرسکرائب کرتے ہیں, لیکن پروٹیکٹیو گلاسز سن سے بہت ضروری ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب, اب جس طرح سے کسی کا چشمے کا نمبر آ گیا ہے, وہ اس نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے جی, اس کا چشمے کا نمبر 2 ہے, 3 ہے, جو بھی اس کا چشمے کا نمبر ہے, بٹ وہ چشمہ پہننا نہیں چاہ رہا اور وہ پہن نہیں رہا, تو یہ وقت کے ساتھ گریجولی گرو ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اس کے پاس نمبر تو آ گیا ہے, وہ پہن نہیں رہا. دیکھیں جب بھی آپ کا فار ایگزامپل نمبر ہے اور آپ پہن نہیں رہے, تو آنکھوں پہ بہت زور ڈالنا پڑتا ہے, آلریڈی آنکھوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ کے فار ایگزامپل نمبر نہیں ہے تو بہت زور پڑتا ہے, اس سے آنکھوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں اس طرح ہیں کہ آنکھ پہ بہت پریشر پڑتا ہے, اس سے وہ جس طرح میں نے بتایا کہ اگر چھوٹا سا فالٹ ہے تو وہ بڑا بن جاتا ہے, اسی طرح کے مسئلے پھر بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بچوں میں تو بہت ضروری ہوتا ہے, بچوں میں تو پھر ڈیولپ نہیں ہوتی, ویژن ڈیولپ نہیں ہوتی, امبلائیوپیا لیزی بن جاتی ہے. وہ جس طرح صاحب نے کہا 10 سال کی عمر تک ہے ڈیولپمنٹ کی ایج, اس کو اگر صحیح ویژن نہیں آتی نا, برین ڈیولپمنٹ 2-3 مہینے میں ختم, ویژن خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کچھ اور سوال ہیں, ہم وہ بھی سوال پوچھیں گے, کہیں مت جائیے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد کچھ سوالات اور کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم, پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن, پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو. کچھ ناظرین آپ کے سوالات تھے تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال یہ بھی آیا تھا کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کیا آنکھوں میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں بچوں کے اگر حوالے سے بات کریں تو؟ دیکھیے وٹامن ڈی جو ہے وہ بیسیکلی سن ایکسپوجر بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارا آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سن ایکسپوجر بالکل نہیں ہے. ایون یہ گورے یا باقی لوگ جو ہیں وہ تو بیچ پہ کر لیتے ہیں سن بات وغیرہ, لیکن ہمارے ہاں تو بالکل آفس والے یا ایون بچے بھی آج کل بہت آؤٹ ڈور بہت کم کر لیتے ہیں. تو وٹامن ڈی تو اس سے زیادہ بنتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وٹامن ڈی کے لیے ہمارے اس طرح کے فوڈس ہیں جس طرح فار ایگزامپل کیلشیم ہوتے ہیں, جس طرح دودھ ہیں, دہی ہیں, یہ چیزیں جو ہیں اس میں کیلشیم ہوتا ہے, اور جب کیلشیم ہوتا ہے اس سے وٹامن ڈی, اور بعض اوقات جن مریضوں کے رینل پرابلم ہوتے ہیں اس میں وٹامن ڈی کی بہت کمی آ جاتی ہے. تو وٹامن ڈی کی وجہ سے آنکھوں پہ زیادہ اس طرح کا ڈائریکٹ اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کا ڈی کم ہے تو آپ کے بونز خراب ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. بونز خراب ہو جاتے ہیں, آپ کی کڈنی کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن آنکھوں پہ ڈائریکٹلی وٹامن ڈی کا کوئی افیکٹ نہیں. کوئی افیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ والی بات بھی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا ہے کہ آبویسلی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ضروری ہے, اسکرین سے آپ لوگ بچوں کو ہٹا دیں, تو ایک تو یہ والی بات تو, اور وائٹامن ڈی والی بات آپ نے کی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی بات آئی ہے, جس طرح سے آپ نے کھانے کی بات کی ہے, آج کل ای کامرس پہ نا بہت سارے پروڈکٹس دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کھا لیں گے تو 30 دن کے اندر آپ کو چشمہ نکل جائے گا, آپ یہ کھا لیں گے 60 دن میں آپ کو چشمہ نکل جائے گا. تو ذرا یہ بھی بتائیں کہ یہ ریورسیبل چیز نہیں ہوتی ہے, کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ کو ٹیکنالوجیز یوز کرنے پڑتے ہیں, کھانے سے سپلیمنٹ ضرور ہو سکتا ہے, رک سکتا ہے, لیکن کم نہیں ہو سکتا, یہ ضرور بتائیں. ہاں دیکھیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, کوئی بھی دنیا میں اس طرح کے میڈیسن یا ڈراپس یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے چشمے کا نمبر کم یا ختم ہو سکتا ہے. یہ بالکل نہیں ہے. یہ سارے جو کر رہے ہیں مختلف حکیم والے یا
بعض لوگ جو ہیں کہ یہ ڈراپس ہیں، یہ میرے خیال میں سارے جو ہیں فیک ہوتے ہیں. اس طرح کوئی ڈراپ نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں ہے جس سے آپ کے چشمے کا نمبر ختم ہو سکتا ہے یا دور ہو سکتا ہے. اس طرح کوئی ڈراپ نہیں. آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کی جو ہے بیماری کو زیادہ بڑھا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ والی بات بھی ضرور بتائیے گا کہ جو موتیاں ہے، سفید موتی اور کالا موتی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں، سفید موتیا تو بالکل آپ کا نظر کم ہو جاتا ہے، آپ کو سیدھا پتہ چل جاتا ہے، بلکہ صاف نظر بھی کبھی کبھار آتا ہے جب بہت زیادہ. ہاں، سفید موتیا تو بالکل نظر ہی آتا ہے. کالا موتیا جو ہے اس کو گلاکوما ہم کہتے ہیں یا کالا پانی اس کو ہم بولتے ہیں. دس از دا موسٹ ڈینجرس ڈیزیز ان اور آئی. اچھا. یس، آئی میں اگر سب سے سائلنٹ تھیفٹ آف ویژن ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ خاموشی سے آپ کا نظر چرا لیتا ہے. نظر کس طرح چراتا ہے کہ آپ کے سینٹر ویژن کو کچھ نہیں کہتا، سائڈ سے آپ کا ویژن ختم ہو جاتا ہے. آتا ہے سینٹر والا جب ختم ہو جاتا ہے اس وقت آلموسٹ اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں، اس وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ کوئی پین کرتا ہے نہ کوئی درد ہوتا ہے. ایون عام ڈاکٹر کو بھی جاتے ہیں، آنکھیں دیکھ لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. اچھا. ہاں، تو دیٹس وائی کالا پانی یا گلاکوما یا جو کالا موتیا آپ بولتے ہیں، دس از دا موسٹ ڈینجرس ڈیزیز. اس کا ضرور، اس کا ہم اینیولی ڈے بھی مناتے ہیں. اچھا. اس کے لیے اسکریننگ بھی ہونا چاہیے. 40 سال پہ ضرور ایک دفعہ آنکھوں کا پریشر، جس طرح بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، ضرور چیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بات ہے، جس طرح سے اگر آپ پریونٹیو کیئر کرتے رہیں گے ہر سال اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دکھاتے رہیں گے تو آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کالا موتیا اگر بس کالا موتیا میں یہ ایک چیز بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس کا پہلے سے راستہ روکیں گے. اگر ایک دفعہ ویژن چلی گئی، آپ آ گئے، کچھ نہیں ہو سکتا. پورے دنیا میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. اچھا، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. جتنا ویژن چلا گیا وہ چلا گیا، وہ ضائع ہو گیا. بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں مجھے، ہم بس ویسے ہوپس دے دیتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ اس کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ نہ کچھ ایک ایسا میسج دیں پورے پاکستان کو. اس وقت پورے پاکستان کی آپ کی جو ہے وہ آڈینس دیکھ رہی ہے اور پیرنٹس جو ہے وہ خصوصی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی پیرنٹس کو کہ کس طرح سے اپنے بچوں کی اور اپنے آپ کی جو آئیز ہیں اس کو ہیلدی رکھ سکیں؟ دیکھیں، میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آئیز اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ باقی باڈی کو لے لیں، لیکن آنکھوں کا مسئلہ آپ کو زندگی میں ضرور ایک سٹیج پہ آئے گا، کیونکہ یہ سٹیبل نہیں ہوتی. یہ ایک نظر ہے، نظر میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم تو ویژن اس کو کہتے ہیں کہ بس ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ نظر میں دیکھیں کلر ویژن ہے، برائٹنس ہے، اسٹیرو ایکویٹی ہے، اس میں کنٹراسٹ ہے، اس میں برائٹنس ہے. یہ 5-6 چیزیں اس میں ہوتی ہیں. جب آپ کی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں تو پھر آپ لائف انجوائے کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے آنکھ کی ویژن کے سارے فنکشن چیک کریں، پراپرلی ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر فار ایگزامپل اینیولی نہ بھی کرتے ہیں تو اس کی چیک اپ ضرور کروائیں. ٹھیک ہے. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں 50 سال عمر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی آنکھوں کو چیک نہیں کیا. میرے خیال میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے آنکھوں میں آپ تو یوز ٹو ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح کی بھی ویژن ہوتی ہے. ہم کبھی کبھار مریض کا آپریشن کر لیتے ہیں، جب اس کی سفید موتیا ہٹا دیتے ہیں، لینز لگا لیتے ہیں، دوسری دفعہ جب وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو اس طرح لگا جس طرح بارش ہوئی ہے، سارا سب کچھ صاف ہے، اور میرا تو گھر گیا، گھر میں سارے چیزیں گندی تھی، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ اسی طرح ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ سب سے بڑا کیئر جو آنکھوں کا ہے وہ یہ ہے کہ ریگولرلی آنکھوں کا ایک دفعہ اگر نہیں ریگولرلی چیک اپ کروائیں. مطلب اگر ہر سال نہیں، ہر 2 سال 3 سال میں ایک دفعہ ضرور چیک کرائیں. اگر کوئی مسئلہ نہ بھی ہے چیک کرائیں، بچوں کا اسپیشلی. ڈاکٹر صاحب، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت، وہ آپ نے ہمیں دیا، اپنے کلائنٹس اپنے پیشنٹس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں، اور ملک اور قوم کو ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، نئی سے نئی ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور ہمت و استقامت دے. اور مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے اس وقت بھی آپ کچھ نہ کچھ ریسرچ کر رہے ہوں گے اور نئی ٹیکنالوجی پہ بھی ریسرچ کر رہے ہوں گے، وہ بھی لے کے آنا جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی امید کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کمیونٹی کو، اپنی سوسائٹی کو اور مضبوط کر سکیں، ویژن کو کلیئر کر سکیں اور بہتر طریقے سے اس کو لے کے چل سکیں. آپ کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آج کا جو ہمارا شو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کو مضبوط کریں. ہم کیا کیا کھا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، کیا کیا پی سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آنکھوں پہ اتنا افیکٹ نہیں پڑتا، بٹ بونس پہ ضرور افیکٹ پڑتا ہے. اور جو دوسرے معاملات ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور
چشمہ اگر آپ نے ہٹانا ہے تو اسمائل پرو جیسا بہترین پروسیجر آ گیا ہے کراچی کے اندر, اور آپ لوگ جا سکتے ہیں اور آپ لوگ جا کے ایٹ لیسٹ کنسلٹ تو کریں, دیکھیں تو انوائرمنٹ دیکھیں گے, آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے ناظرین, اب جو ہے آپ کی اسکرین پہ آنے والا ہے زینب الرٹ کے نام سے ایک بہت بہترین سا CPLC کا اور پاکستان کا انیشیٹو ہے, جس کے اندر ہم گمشدہ بچے, لاس بچوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا چینل اور ہمارا شو جو ہے وہ سب سے پہلا شو ہے جو دکھا رہا ہے, جو نشر کر رہا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان بچوں کو اپنے گھر تک پہنچاتے ہیں. کوشش تو ہم کر سکتے ہیں, ہم یہ شیئر کریں, ہم یہ لائک کریں, فیس بک پہ جائیں, زینب الرٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اس کو بھی شیئر کریں, اور ہم متعلقہ اداروں کو رابطہ کریں تاکہ ہمارے جو یہ بچے ہیں یہ اپنے گھر تک پہنچیں. اینڈ لاسٹلی ہمیں ایز والدین یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ 1 کا نمبر یاد دلانے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.